پھل بھی کھا لیا۔ اب حضور کی خدمت میں سوال کیا گیا حضور جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا یہ مسجدی جو ہے یہ جنت کے باغ ہے۔ پرانے دور میں مسجد کے باہر بھی ایک شعر لکھا ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں چونکہ دیہاتوں میں اب چندے ہوتے ہیں، سپیکر میں ضرور ہوتے ہیں، ان کو یہ شعر یاد ہے، شاید شاعر والوں کو بھول گیا ہو، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ اتنا قیام ہو چکا ہے، میں آپ کے چہرے دیکھ کر نا، آپ کی بیداری کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آپ مسجد میں ایسے بیٹھے ہو جیسے مومن کی شان ہے کہ مومن مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی کے بغیر سکون نہیں ملتا، مومن کو مسجد کے بغیر سکون ملتا۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو پھل بھی کھا لیا کرو۔ حضور باغ کون سے ہے؟ فرمایا یہ مسجدی جنت کے باغ ہے۔ پھل کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر خاموش بیٹھو گے تو پھل سے محروم رہو گے، جنت میں بیٹھے ہو پھل تو کھاؤ نا۔ وہ پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر یہ کلمات پڑھتے رہا کرو، یوں سمجھا کرو جنت میں بیٹھ کر جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ میری آدھی تقریر تو ختم ہے، اگلی جمعرات والا اسمبلی کا آج آدھی بس گفتگو سنے، دو حدیثیں سنا کر گفتگو کو مکمل کر۔ آج یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سنا تھا کہ بادل پھٹے ہو، اب وہ خبریں بھی ہم سن چکے ہیں، بلکہ موبائل کے ذریعے دیکھ بھی چکے ہیں کہ بادل پھٹے۔ کہیں بادل پھٹ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب کی پریشانی، کہیں اتنی تیز بارشیں ہیں، کھیت ڈوب رہے ہیں۔ اور پھر آپ 2-3 راتیں پہلے چاند گرن ہوا ہے۔ یہ سب باتیں اکٹھی کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا۔ آپ ہمارے علاقے میں جا کر دیکھیں، اتنی بڑی پریشانی، سیلاب کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نماز محفوظ ہے، گھروں میں چور داخل ہو کر لوٹ لیتے ہیں۔ اب جو پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ اگر کہتے ہیں نکالو، جو کشتی والے ہیں مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی، 50,000 لے لیتے ہیں، لاکھ سے شروع کرتے ہیں 50,000 تک رک جاتے ہیں۔ اتنا پریشانیوں کے باوجود آپ جا کر دیکھیں کیا مسجد میں نمازیوں کا رش ہوا ہے؟ کیا لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں؟ بلکہ جہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر مسجد میں اذان ہوئی، نماز کے لیے ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ لوگوں کی یہ حالت ہے، وہاں پانی دیکھنے کے لیے سیلفیاں بناتے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتی ہیں۔ پھر بھی حالات یہ ہے، روزانہ نئی پریشانی، راتوں کو لوگ کتنے دفتے ہو گئے، لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں، کبھی کوئی اعلان ہو رہا ہے، کبھی کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ آپ اب اس وقت دیکھیں کتنا افراد، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم حضور کے فرمان پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ سنے حضور کا فرمان، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور میرے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کلمے اتنے پسند آئے، عرض کرتے ہیں حضور ایک مرتبہ پھر تو دہرا دیں، ایک مرتبہ پھر دہرائیں۔ تو سرکار نے پھر فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور میرے نبی ہونے پر راضی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے لیکن اپنے رب کے فرمان پر عمل تو نہیں۔ آقا کریم
کا فرمان سنے، حضور فرماتے ہیں ملم یوکر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے۔ آج ہم کہاں بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ بڑوں کو کہتے ہیں تم تو پرانی باتیں کرتے ہو، تمہیں کیا پتا؟ اب نہیں اب پاکستان تم پرانی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں، وہ ہم میں سے ہے بھی نہیں۔ ثابت ہوا تبلیغ کرنا، نیکی کا پرچار کرنا، برائی سے روکنا صرف مولوی پر فرض نہیں، بطور امت سب کا فرض۔ خود بھی نیکی کرو، دوسروں کی بھی نیکی اصلاح کرو، خود بھی برائی سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے خوبصورت سے ان کو ثانی یوسف، اتنا حسین و جمیل تھے۔ ہمارے بزرگ و اسلاف ایسے گزرے ہیں جن کو دیکھ کر کافر لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں فقہ میں، آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ جب یہ پڑھنے کے لیے آئے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ان کی داڑھی نہیں تھی، بیریش تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اس کو سامنے بٹھا کر نہیں پڑھاؤں گا، پیچھے بٹھا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور پیچھے بٹھانا ایک پڑھائی تو جائے، آج تو ہم پوری توجہ سے دیکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ادھر دیکھنا میرے لیے جائز بھی ہے۔ امام صاحب پڑھاتے رہے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن جو سورج کی دھوپ تھی اور آپ سایہ نظر آ رہا تھا، دیکھا تو داڑھی نظر آئی، فرمایا داڑھی نکل چکی ہے؟ جی حضور، فرمایا آپ سامنے۔ کتنا متقی پرہیزگار تھے ہمارے امام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ساری بولی سر کراڑی کھڑی ہے، سراکی بولی جنہیں سراکی بولیں تو وہ ہوئے تو سبحان اللہ کو سراکی مٹھی زبان ہے، ساری مادری زبان تھے کہ مٹھی بھی ہے۔ اکثر ناز کہاں دے کھڑو دے لگال نہ بڑھیں دے کوئی ویلا نہ دے تو سب موقع لے نہ دے خواجہ صاحب دے لے خواجہ صاحب دی زبان کراڑی کھڑی ہے، انہیں سونی صورت علیہ میں دے وہ شاگرد کو پوچھے تھے کون ہے؟ سارے امام محمد محمد جرا کلمہ پڑھ دے نہیں، وہ تو نشان علین اے انہاں دے غلام انسان امام ہے۔ وہ کراڑی بھائی بھائی امام محمد دے قدمے ڈہتے آکھوس اے تو چھوٹا محمد اینا سوڑا ہے پر بڑا محمد کی طرح سوڑا ہے۔ ایک گال دے ہوتے پر میں کو کلمہ پڑھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت صاحب ثانی یوسف نے کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، فرمایا آپ بازار جاؤ اور میرے لیے گھوڑا خرید کر تو وہ وہاں گئے، ایک گھوڑا پسند آیا، قیمت مقرر کی 300 درہم قیمت مقرر۔ گھوڑے کے مالک کو فرمایا میرے ساتھ چلو، میرے مالک کے پاس وہ تمہیں 300 درہم دیں گے اور گھوڑا بھی وہ دیکھ لیں گے